السلام علیکم۔ آج ایک اور نیا بیان لے کر آئے ہیں مولانا ذاکر نوری صاحب کا۔ بہت ہی پیارا سا یہ بیان ہے، آپ لوگ اس بیان کو پورا سنیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس بیان میں بتایا ہے کہ قبر کی آسانی سے بچنے کے لیے درود شریف کیسے پڑھنی چاہیے اور کب پڑھنی چاہیے۔ اس بیان میں ذاکر نوری صاحب نے بتایا ہے، بہت ہی پیارا سا یہ بیان ہے۔ آپ لوگ اس بیان کو پورا ضرور سنیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آخر میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت سے کتنی ہے؟ یقیناً ہمیں اپنی ماں سے محبت ہونی چاہیے، اپنے باپ سے محبت ہونی چاہیے، اپنے بھائی سے محبت ہونی چاہیے، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ اور ان سے محبت کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ ان سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ ماں سے انسان کیوں محبت کرتا ہے؟ تو ماں سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے ہمیں جنم دیا، ماں نے ہماری تکالیف برداشت کی، ماں نے ہمیں پالا، ماں نے ہمیں بڑا کیا، ماں نے ہمیں کھانا کھلایا، ماں نے ہماری زندگی کی ہر دھوپ چھاؤں کے اندر ہم پر اپنی چادر رحمت کو ڈالے رکھی۔ اور جب کبھی بچہ تڑپتا ہے تو ماں ہی ہے جو اپنے بچے کے لیے عظیم سہارا بن جاتی ہے۔ بلکہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ بچہ کہیں بھی تکلیف میں ہو تو وہاں سے وہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے۔ درد ہوا تو ماں کو یاد، سر میں درد تو ماں کو یاد، استاد نے مارا تو ماں کو یاد، کوئی اور تکلیف آئی تو ماں کو یاد کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، اس ماں کی محبت جو ہمارے دل میں ہے، اس کی وجہ اتنی بڑی ہے کہ وہ ہمارے دکھ درد کے اندر ہمارا مداوا ہے، اور خالص پیور محبت ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ لیکن جب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ماں اپنے بچے کی تکلیف کے کام نہیں آتی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کسی بچے کا جنازہ گھر میں پڑا ہو تو ماں کیا کرتی ہے؟ کچھ دیر روئے گی، ماں سے اجازت طلب کی جائے گی، اور پھر ماں دیر سویر اپنے بچے کو قبر کے حوالے کرنے کی اجازت دے دیتی ہے، اور پھر لوگ اس ماں کے بیٹے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر آپ سوچئے کہ قبر کی قریب لے گئے، ماں جانتی ہے اور اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ میرے بچے کو لے جایا جا رہا ہے اور قبر میں اسے اتار دیا جائے گا۔ جو ماں اپنے بچے کے سر میں رائے کے دانے کے برابر درد کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، آج وہ ماں جانتی ہے کہ میرے بیٹے کو جب قبر کے حوالے کیا جائے گا تو میرے بیٹے پر منو مٹی ڈال دی جائے گی۔ ہر ماں جانتی ہے کہ منو مٹی بچے کی قبر پر ڈالی جائے گی، اس کے جسم پر ڈالی جائے گی۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، ایسی سچویشن میں ماں یہ نہیں کہتی میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں جاتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو تو میں قبر میں اسے کام آ سکوں۔ ماں یہ نہیں کہتی، ماں ساتھ نہیں چلتی۔ لیکن اللہ اکبر، جو ماں کی ممتا اپنے بچے کے ہر دکھ درد کے اندر شریک ہے، وہ بھی قبر کی دہلیز تک
اور جب قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے تو ماں اس کے بعد قبر کے اندر اپنے بچے کے ساتھ نہیں آتی۔ اب کون ہے جو قبر کی تاریک وادی کے اندر، جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، کوئی ہماری پریشانیوں کا مداوا نہیں، اس قبر کی تاریک وادی میں کون ہے جو ہماری اس مصیبت میں مدد کرتا ہو؟ تو وہاں پر ہماری مصیبت میں مدد کرنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جہاں ماں کی ممتا دم توڑ دیتی ہے، وہاں مصطفیٰ کی محبت قبر میں ہمیں کام آتی دکھائی دیتی ہے۔ تو قبر کی دہلیز پر، قبر کے اندر ماں کام کی آتی۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت میدان محشر کا نقشہ کھینچتے، ذرا وہاں کی تکلیف کو یاد کرو کہ آدمی خود اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی، کوئی کسی کا غمخوار نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ ماں، توجہ چاہوں گا، وہ ماں جو دنیا میں اپنے بچے کی کسی تکلیف کو دیکھ نہ سکی ہوگی، وہ بھی میدان محشر میں یہ سوچے گی کہ میرے بیٹے کو فدیے میں دے دوں اور میری جان چھڑ جائے، میں کیسے بھی کر کے جنت میں چلی جاؤں، میرے بچے کا جو بھی حشر ہو وہ جانے۔ قیامت میں ماں کی یہ پوزیشن ہو۔ لیکن وہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، یعنی 10 بیٹوں کی بات نہیں کی جا رہی، 10 بچوں کی بات نہیں کی جا رہی، ایک ہی بیٹا ہو، لیکن وہ بیٹا اکلوتا جس کے لیے ماں اپنی رات کی نیندیں قربان کرتی تھی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کل بروز قیامت ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی چھوڑ دے گی، تو کون ہے جو اپنے دامن میں پناہ عطا کرے گا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ تو ماں جب چھوڑ دے گی تو دامن میں پناہ دینے والی ذات کوئی اور نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آج اس عظیم ذات کی آمد کا وقت قریب سے قریب تر صبح صادق کا وقت ہوتا جا رہا ہے، اور 12 ربیع النور کو اگر یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ ہمارے لیے دنیا میں کوئی راحت کا سامان تھا، نہ قبر میں ہمارے لیے راحت کا کوئی سامان، نہ میدان محشر میں ہمارے لیے کوئی راحت کا سامان۔ افسوس، 100,000 افسوس، جو رسول ماں سے زیادہ اپنی امتی کو چاہے، جو رسول کسی جگہ پر اپنی امت کو فراموش نہ کرے، آج اسی رسول کے ماننے والوں کا عالم یہ ہے کہ سب کو تو یاد رکھا، کسی نے 2 ٹکے کا احسان کر دیا اسے بھی نہیں بھولا، لیکن جس کے اتنے بڑے احسان ہیں اس رسول کو لوگ بھول گئے۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یعنی اپنی عادت میں حضور کو یاد کرنا شامل کر لو، تم سب کو بھول جاؤ چل جائے گا، حضور کو کبھی نہ بھولو۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ آج کی یہ 12 تاریخ نہ آتی اور آقا تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ ہمیں رحمان ملتا، نہ ہمیں ہدایت کا چراغ ملتا، سب کچھ ملا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ملا ہے۔ اے رسول اعظم، اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ بہت ہی پیارا سا یہ بیان تھا مولانا ثاقب نوری صاحب کا۔ درود پاک کی
فضیلت کے بارے میں بتایا ہے اور قبر میں کتنا سکون دیتی ہے درود پاک پڑھنے سے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ بہت ہی پیارا سا یہ بیان تھا۔ انشاءاللہ کل ایک اور نیا بیان اپلوڈ کریں گے۔ آپ لوگ میرے چینل سے جڑے رہیے، سپورٹ کیجیے۔ کل انشاءاللہ 8 بجے ایک اور بیان اپلوڈ کروں گا، بتاؤں گا۔ اگر بیان روزانہ دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ بیان پہنچ سکے۔ انشاءاللہ کل ملاقات پھر ہوگی۔ اگر آپ لوگ چاہے تو ہیلپ کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، میرے چینل کو شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے۔